الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں روزے ہیں، اور روزے جو ہے وہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو روزے رکھ لو تو بہتر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھو تو بہتر۔ اس آیت کے عنوان سے آج ہیلتھ پوائنٹ پاکستان کے اس چینل کے توسط سے اور اس بہترین پروگرام کے توسط سے اور اس مہینے کی برکت کے توسط سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزے کے متعلق ہے، اور جس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض دفعہ خواتین پریشان رہتی ہے۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، اور کیا بیوی جو ہے شوہر کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو مسئلہ یہ اصول ذہن میں رکھے کہ جو عمل صرف اور صرف بدنی ہو، یعنی کہ صرف اور صرف بدنی جو کوئی عمل ہے، اس میں کوئی کسی کی طرف سے وہ عمل نہیں کر سکتا۔ روزہ، نماز، یہ بدنی عمل ہے۔ کتاب الصوم باب القضاء کے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد، کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقال لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد، کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف بدنی عبادت ہے۔ جو صرف بدنی عبادت ہوگا تو اس میں یہ حکم ہے۔ ہاں، بدنی اور مالی عبادت جہاں پر آئے گی وہاں متبادل وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلانے کو تھوڑے سے پیسے وغیرہ دے دی اور میں نے اس کو کہا فلانے کی طرف سے روزہ رکھ لے، یہ ادا نہیں ہوگا۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ فدیہ دے گا۔ آئندہ بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا۔ جو شخص بیمار ہے، ابھی رکھ نہیں سکتا لیکن بعد میں رکھ سکتا ہے، تو وہ پھر فدیہ نہیں دے گا، وہ روزے رکھے گا۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ بھائی وہ پیسے دے گا اور جان چھوٹ جائے گی، نہ، اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص آئندہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزے رکھے گا، اور جو شخص آئندہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا دے گا؟ تو وہ تقریباً میرے خیال سے 2.25 کلو گندم آٹا ہے۔ 2.25 کلو آج کل میرے خیال سے 340 روپے اس طرح یا 330 روپے بنتے ہیں، جس طرح پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے حساب سے جو ہے نا 330 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے، یہ وہ ادا کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 350 تک ادا کرے تاکہ یہ جو مہنگائی اچانک بڑی ہے وہ اس میں کور ہو جائے۔ ایک روزے کا اتنا فدیہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہے کہ وہ مریض آئندہ بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے لیے کوئی امکان نہ ہو روزہ رکھا۔ وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مریض ہوتا ہے دائمی مریض، اور ایک شیخ فانی ہوتا ہے، وہ بزرگ جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے، اور اگر فوت ہو گیا اور اس نے نصیحت نہیں کی تھی تو پھر ان کے وارثین کو اختیار ہے آیا ان کی طرف سے وہ فدیہ دے یا نہ دے، اور اگر اس نے وصیت کی تھی تو تہائی مال میں وہ جو ہے اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور ان کی طرف سے وہ فدیہ نمازوں کا بھی اور روزے کا بھی وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ تو ہوگی اہم بات۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ بیمار تھا اور روزہ اس نے نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، بعد میں اگر وہ شخص جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بالکل رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی خاتون ہے وہ اس کو جو ہے نا مینسز آ گئے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور نماز نہیں پڑھی، تو نمازوں کی تو وہ دوبارہ وہ نہیں ہے، لیکن روزے کی ہے۔ نماز دوبارہ اعادہ نہیں ہے، روزے کے جو ہے وہ اعادہ کرے گی۔ اچھا، روزہ نہ رکھنے کا کتنا فدیہ ہے میں نے ذکر کر دیا۔ فدیہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اور صاحب استطاعت کون سے لوگ نہیں ہے؟ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو۔ میں نے گزشتہ دن حساب کیا تھا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 2 لاکھ تھی، لیکن چونکہ ابھی اچانک مہنگائی 2026 ہے اور یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مارچ کے مہینے میں پیٹرول 327 یا 30 تک پہنچ چکا ہے، جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اب چاندی کی قیمت کچھ بڑھ گئی ہو۔ تو چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کرے فی تولہ کے ساتھ سے، پھر دیکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے، اتنی ہی جو ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے اس شخص کو آپ فدیہ وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں، باقی جو جس کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں اس کو آپ فدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ اب یہ پوچھا ہے کہ فدیہ اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ امیر کو نہیں دے سکتے ہیں، سید کو نہیں دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو، بلکہ اصول بتا دوں گا، جن سے تم پیدا ہو اور جو آپ سے پیدا ہیں ان کو فدیہ زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، باقی غریبوں کو دیا جا سکتا۔ جن سے آپ پیدا ہیں اور جو آپ سے پیدا ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، باقی دے سکتے ہیں۔ اب سوال بہن کو دے سکتے ہیں؟ بالکل، کیوں؟ آپ سے وہ پیدا نہیں ہے، نہ آپ ان سے پیدا ہے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں؟ یہ سارے رشتے آپ کے لیے اصول میں نے بتا دیا، اب سارا آسان ہو گیا۔ اور صاحب نصاب نہ ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو، لہٰذا کسی بھی مشرک کو، کافر کو، کرسچن کو، یہودی کو، کسی کو جو ہے نا وہ آپ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی کرسچن ہے، غریب ہے، آپ اس کو گفٹ تو دے سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مال واجب ہے جو آپ کا صرف اور صرف مسلمان کا حق ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، بچے کی طرف سے فطرانہ، جو بچہ حمل میں ہے اب اس کا فطرانہ نہیں، جب وہ بچہ آیا اس دنیا میں
جیسی آیا اور وہ جو ہے رمضان کا جیسی اختتام ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اب اس کا جو ہے کیا ہے، فطرانہ ہے، وہ فطرانہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ لیکن ابھی حمل میں ہے کوئی بچہ تو اس کا فطرانہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئے چند مسائل۔ فطرانہ جو ہے وہ ہر بالغ اور نابالغ کی طرف سے دیا جائے، کتنا ہے یہ میں نے آپ کو ذکر، اس میں ہاں اہم یہ ہے کہ کشمش کے حساب سے دے، جو کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے، گندم کے حساب سے دے، کشمش کے اور یہ ان چیزوں کے حساب سے دے تو یہ آپ کی مرضی جس طرح کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک چارٹ اب بنا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا یہ ویڈیو کے ساتھ مینشن کر دے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کشمش کے حساب سے کتنی قیمت بنتی ہے، کھجور کے حساب سے کتنی بنتی ہے اور دیگر چیزوں کے حساب سے کتنی بنتی ہے، جو جس قدر دے سکتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ زیادہ اس چیز کا دیں گے۔ اصل میں یہ فطرانہ کہتا ہے کس کو ہے یہ تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ ہمارے پشتو زبان میں اس کو سرسایہ کہتے ہیں، سر کا مطلب سر اور سایہ کا مطلب سایہ، یعنی سر کا سایہ ہے۔ یہ آپ کے پورے سال آپ کے بچوں، آپ کے بڑوں سب کی طرف سے ایک حفاظتی جو ہے نا وہ ہے ہدیہ ہے، ایک حفاظتی، کہ جب آپ یہ ادا کرتے ہیں تو جس طرح ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس بچے کی جو ہے نا عقیقہ کیا جاتا ہے، اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو بلائیں مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کی طرف سے عقیقہ، تو یہ بھی آپ کے جو ہے ایک صدقہ ہے، روزے کا بھی صدقہ ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کا اور آپ کے سر کا ایک صدقہ ہے۔ جس طرح ہم یوں کر کے نا اگرچہ یہ کرنے کوئی اس کی وہ نہیں حقیقت، جس طرح ہم سر کے اوپر سے یوں کر کے پیسے جو ہے نا کسی غریب کو دیتے ہیں، تو اس کو یہی ہے کہ یہ آپ کی ایک ضمانت ہو جاتی ہے اور اللہ کے ذمے میں آپ آ جاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے، اگر کوئی شخص نماز تراویح کا بھی جو ہے نا ہدیہ دے سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں نماز تراویح ایک ایسی نماز ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر وہ نماز جو فرض ہوگی اس کا آپ ہدیہ دیں اور فدیہ دیں گے، اور جو فرض نماز نہیں ہوگی اس کا فدیہ نہیں، اس کا بس یہی ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے کہ اور اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ۔ لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ مریضوں کے لیے یہ میرا اس پروگرام والوں سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو بہت مینشن کرے سٹارٹنگ ہی میں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک روایت ہے اس میں یہ کہ جو بھی شخص اپنی جوانی میں جو نیک عمل کرتا تھا، وہ صدقہ دیتا تھا، عمرے کے لیے جاتا تھا، حج کے لیے جاتا تھا، جو بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اب وہ بیماری کی وجہ سے وہ چیز نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ اس کے اس تڑپ کی وجہ سے تب بھی اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مریض جتنے بھی ٹینشن میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں، یا میں نماز نہیں پڑھ پا رہا، یا روزہ نہیں رکھ پا رہا، یہ فلانا ہو رہا ہے، نو ٹینشن، اللہ آپ کو اس جوانی کے برکت سے اور آپ کے اس عمل کے برکت سے اب بھی آپ کو ثواب دے رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جس طرح ایک خاتون گھر میں ہوتی ہے اور پورے دن جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے وغیرہ کرتی ہے اور ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں، تو صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا طریقہ ہے، مرد تو باہر جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہوں اور وہ بھی کر رہے، صدقہ بھی کر رہے، اور ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خاوند جو تمہارے لیے روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کر جو ہے نا باہر روزے جو ہے نا رکھ رہے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور تراویح کے لیے بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو دینی ایکٹیویٹیز، آپ اپنے گھر میں ان کے بچے کو پال رہے ہیں، گھر میں کا خیال رکھ رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، اپنی نمازوں وغیرہ کا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ان کے ثواب میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، مریضوں کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، اور جو عمل آپ اپنی جوانی میں کرتے تھے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ تو کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال، اگر نہیں ہے تو جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔